تعداد کے لحاظ سے، اور داخل وہ اپنے باغ میں اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہا میں نہیں خیال کرتا اس کا کہ ہلاک ہوگا یہ باغ کبھی، اور نہیں خیال کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی، اور البتہ اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، البتہ ضرور پاؤں گا میں بہتر اس باغ سے پلٹنے کی جگہ۔ کہا اسے اس کے ساتھی نے، اور وہ اسے گفتگو کر رہا تھا، کیا تو انکار کرتے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر درست کیا تجھے مرد بنا کر کے؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور نہیں شریک ٹھہراتا مجھ کے ساتھ کسی ایک کو۔ ahnaf.com www.ahnaf.com اور کیوں نہ ہوا جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں تو تو نے کہا ہوتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر دیکھتا تو مجھے کہ میں اقل ہوں تجھ سے مال اور ولد کے لحاظ سے، بس قریب ہے کہ رب میرا دے مجھے بہتر تیرے باغ سے اور بھیجے اس پر خسبانن عذاب آسمان سے، بس ہو جائے یہ باغ شہیدن میدان ضلع کا پھسلنے کے بعد، یا ہو جائے پانی اس کا گہرا، بس تو نہ طاقت رکھے اس کے طلب کرنے، اور احاطہ کیا گیا اس کے پھلوں کا، بس ہو گیا وہ پلٹتا تھا اپنے ہتھیلیوں کو اس چیز پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس باغ میں، اور وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں کے بل، تیریوں کے بل، اور کاش نے کاش کے میں نہ شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ تھی اس کے لیے جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے غرے، اور نہ تھا وہ انتقام لے سکنے والا۔ وہاں اختیار اللہ کے لیے جو حق ہے وہ بہتر ہے ازرے بدلے کے اور بہتر ہے انجام کے لیے۔ رب اوپر آپ نے پڑھا ہے زینت الحیات دنیا، اب زینت الحیات دنیا کی ناپائیداری کے لیے ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ یہ واقعہ فرضی ہے، سمجھانے کے لیے ہے، یہ بھی آپ کو تفسیروں میں ملے، یا یہ واقعہ سچ مچ ہوا۔ تفسیر در منصور وغیرہ میں، تفسیر در منصور وغیرہ میں ابو عمر شیبانی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ شام کے علاقے میں اردن کے قریب نہر تھی، اس نہر پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ دو آدمی تھے، ایک کافر تھا مشرک، دوسرا موحد مومن۔ وہ جو کافر تھا اس کے دو باغ انگوروں کے، اور کنارے پر کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ کھجوروں کے درخت وہ باڑ کا کام بھی دیتے تھے تاکہ باقی حفاظت، درمیان میں انگور ہیں، کنارے پر کھجوروں کے درخت۔ ان دونوں کے درمیان اور کھیتی، ایک باغ وہاں ایک وہاں درمیان میں، اور ان کے باغ جو تھے تو پورا پھل لاتے تھے، یعنی جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا پورا، اور کوئی کمی نہیں کرتے۔ اور ان باغوں کے درمیان نہریں چلتی تھی، اس کے اندر بھی نہر ہے، اس کے اندر بھی۔ یہ انہی کے کھجوروں انگوروں کے باغ سے وکان لو ثمر اور پھل۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کھجوروں انگوروں کے لیے ذکر آتا ہے کہ ان کے پھل دیر تک رہتے، انگوروں کو خشک کر کے کشمش، منقع، زبیب بنایا جاتا ہے، دیر تک پڑے گئے، اور کھجوریں تو سالہ سال تک پڑ گئے۔ اس کافر اور مشرک نے اپنے ساتھی سے کہا، حاورہ یحاورو محاورہ باب مفاعلہ، گفتگو کرتے کہتے محاورہ، یعنی گفتگو میں یہ لفظ یوں ہو، تو گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اے ساتھی تو مجھے کوستا رہتا ہے، کہتا ہے میں مشرک ہوں، تو موحد ہے، دیکھتا نہیں میرا مال زیادہ ہے، واضح و نفر ہے، اور میری تعداد بھی زیادہ ہے، گھر کے افراد زیادہ ہیں، نوکر چاکر زیادہ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ جنت میں اپنے باغ میں داخل، ظلم کرنے والا تو اپنے نفس۔ اس نے کہا ہے یا واحد میں نہیں خیال کرتا ان تبیدہ بادا یبیدو، با یبیو کے طور پر ہلاک ہو یہ کبھی، کیوں؟ اس کے ذہن میں ہلاکت نہیں تھی کہ باغ جو ہے وہ اس لیے اجڑتا ہے کہ مثلا پانی نہ ملے تو باغ ضائع ہو جاتا ہے، اور یہاں یہ خدشہ نہیں، کیوں؟
ابھی آپ نے پڑھا کہ درمیان میں نہر چلتی، یا اس لیے کر کے باغ خراب ہوتا ہے کہ اس کو خدمت کرنے والے نہ ہوں، اور وہ بھی نہیں کیوں کہ عز و نفرہ میری نوکر چاکر بھی بنے، تو اس کی ہلاکت کے ظاہری امکان نہیں، اور میں قیامت کے بارے میں خیال نہیں کرتا کہ قائم ہے، ولا ان، اور البتہ اگر میں لوٹا دیا جاؤں تو قیامت اگر آئے گی تو اس باغ سے بہتر منقلب لوٹنے کی جگہ مجھ سے ملی۔ یہ اس مشرک نے، باغوں کے مالک نے یہ بات کی۔ اب بولا اس کا مومن ساتھی، قال له صاحب، اس کے ساتھی نے کہا گفتگو کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، مٹی سے تجھے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آگے نسل انسانی چلی تو باپ کا نطفہ ہے، پھر تجھے سیدھا سادہ مرد بنایا رب نے۔ لیکن نہ هو اللہ، اس لفظ کو سمجھ، لیکن انا، لیکن انا، حمزے کو اڑا دیا، نون کو نون میں ادغام کر دیا، لیکن نہ بن گیا، لیکن انا اقولو، لیکن میں کہتا ہوں واللہ ربی۔ یہ تفسیر آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں بولیں گے، بولیں جلالین استاد۔ آگے اقولو بھی تو ہوگا نا، غلمان آنا اقولو، ہاں ساری نہیں نہ پڑی انہوں نے، تو اصل عبارت یہ ہے لیکن انا اقولو، بات سمجھ آ گئی، میں کہتا ہوں واللہ ربی ولا اشرک بربی۔ کیوں نہ ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں نہ کہہ دیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ عمل اليوم واللیلہ لابن سنی، یہ امام نسائی رحم اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، یہ مجتبی کو مرتب کرنے والے، ان کی کتاب ہے عمل اليوم واللیلہ، اس میں روایت ہے ابن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یاد ہوگا میں نے سورہ یوسف میں کہا تھا کہ نظر سے بچنے کی دعا آئے گی، وہ آ گئی۔ حوالہ میں نے دے دیا ابن سنی کا، عمل اليوم واللیلہ ابن سنی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اچھا یہ دیکھیے تعویذات میں کچھ اجازت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چلہ بھی ہوتا ہے، ان چلے کے بغیر تعویذات کم عمل کرتے ہیں۔ ہمارا چلہ بڑا مختصر ہے، زندگی رہی تو بتائیں گے۔ اگر تو دیکھتا ہے کہ میں اقل و تو شمال میں اور اولاد میں، تو قریب ہے کہ رب میرا تیرے باغ سے بہتر باغ، اور اس پر بھیجے حسبانن۔ حسبانن کے معنی کرتے ہیں عذابن، عذاب۔ کشاف والے کہتے ہیں کہ حسبانتن کی جمع شائقہ، بجلی۔ قاموس والے رساکشی کرتے ہیں کہ نہیں، بلکہ حسبان کے معنی خود عذاب کیا، عذاب اوپر سے آئے گا۔ یہ تیرا باغ جو ہے صحیح میدان ضلع کا پھسلنے کی کہاوت، کوئی درخت کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، بالکل ہمارا، یا پانی اس کا گہرا ہو جائے بس تو اس کی طلب کا طاقت نہیں ہوا، ایسا ہی اس کے پھل کو اس کو گھیر لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اس لفظ کو سمجھیں۔ بعض حضرات تو یہ معنی کرتے یوں کفے افسوس ملنے لگا، ہائے 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 حالا مان فقا فی الجنت ویخر۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی
بیان القرآن کے منہیہ میں جو ہے عربی، اس میں لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین رحمہم اللہ تعالی مانا یوں کرتے، یہ میری طرف دیکھنا، ظاہر کفے ہی اعلیٰ باطنی و باطنی اعلیٰ ظاہر، یوں ہاتھ بننا، یوں سمجھ گئے؟ حوالہ بھی نوٹ کر لیا۔ اچھا، فرمایا، کہا اس نے کاش کہ میں ahnaf.com www.asnaf.com کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ، کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کے بڑے، اور خدا سے انتقام بھی نہ لے سکا، کون رب سے انتقام لے سکا؟ ہنالک الولایۃ للہ۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ واو کے کسرے سے ولایت اور اس کے معنی دوستی کے ہوتے ہیں، واو کے فتح سے ولایت اور اس کے معنی اختیار کے ہوتے ہیں۔ یہاں واو کا فتح ہے، یہاں اختیار اللہ کے لیے جو سچا ہے، وہی بدلے کے لحاظ سے بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بہتر۔ اور بیان کریں ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے، پس ملا اسے سبزہ زمین کا، پس ہو گیا حشیمن چورا چورا، تذرو ریاح اس کو اڑاتی ہیں ہوائیں، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کی، اور باقی رہنے والی اچھی چیزیں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے، اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے۔ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، اور دیکھے گا تو زمین کو بارزہ کھلی، اور جمع کریں گے ہم ان کو، پس نہ چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے صف بصف، البتہ تاکہ کہ آئے تم ہمارے پاس جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، بلکہ تم نے خیال کیا کہ ہرگز نہیں کریں گے ہم تمہارے لیے وعدے کا وقت، اور رکھی جائیں گی کتابیں، پر دیکھو گے تم مجرموں کو مشفقین خوف زدہ ہوں گے اس چیز سے جو اس کتاب میں ہوگی، اور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، ماں کیا ہو چکا لہذا کتاب، اس کتاب کے لیے یعنی چھوٹی صغیرہ چھوٹی چیز کو نہ بڑی کو، مگر اس کو اس نے احاطہ کر رکھا ہے، اور پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا حاضر، اور نہیں ظلم کرتا تیرا رب کسی رب۔ اوپر ایک واقعہ سنایا، پھر دنیا کی ناپائیداری کا ذکر فرماتے کہ دنیا فانی، بیان کر دنیا کی زندگی، بارش آسمان سے برستی ہے، زمین اس کو جذب کرتی ہے، اس سے نبات الارض زمین کی انگوریاں سبزیاں پیدا ہوتی، تو یہ سبزی کب تک رہے؟ مہینہ 2 3، ایک وقت آئے گا کہ وہ چیرا چورا ہوتی، اس کو کاٹتے ہیں نا، کاٹنے کے بعد کھیتی کو حشیمن چورا چورا، پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی۔ کوئی نادان یہ سمجھے کہ یہ سرسبز شاداب چمن یوں ہی رہے گا تو غلط ہے۔ جیسے وہ زمین کی سبزی ہمیشہ نہیں رہتی، زندگی بھی ہمیشہ نہیں، جوانی بھی نہیں رہتی، صحت بھی نہیں رہتی۔ فرمایا ہوائیں اڑاتی پھرتی، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کرتا، لہٰذا دنیا پر مفتون نہ ہو، مال اولاد دنیا کی زندگی کی زیب و زینت، باقی رہنے والی چیزیں تیرے رب کے ہاں بدلے کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں، امید کے لحاظ سے۔ اب باقیات صالحات میں آپ کو تفسیروں میں بڑا کچھ ملے گا۔ بعض فرماتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ باقیات صالحات میں، لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ان میں انحصار ہے، سمجھانے کے لیے کہا۔ مدرسے دینی باقیات صالحات میں ہیں، دینی کتابیں باقیات صالحات میں ہیں، مسجدیں بنا کے باقیات صالحات میں ہیں، شاگرد پیدا کر کے باقیات صالحات میں ہیں، اولاد لے کے باقیات صالحات میں ہیں، یہ سب اس کی مدد ہے۔ رب اوپر ذکر تھا کہ اس کافر نے کہا کہ میں نہیں خیال کرتا قیامت قائم ہوگی۔ اب منکرین قیامت نے کہا جی آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، یہ قیامت توڑ پھوڑ کا نام ہے، یہ پہاڑ کہاں جائیں؟ اتنے بڑے بڑے وزنی پہاڑ،
فرمایا سن لو، یوم نسیر الجبال، ان پہاڑوں کو ہم چلائیں گے، اڑتے پھریں گے جیسے یہ روئی کی دانے اڑتی، اور زمین کو دیکھو گے کھلا۔ آج تو پہاڑوں اور ٹیلوں کی وجہ سے زمین تنگ نظر آتی ہے، جب یہ نہ رہے تو زمین کھل جائے، سب کو اکٹھا کریں گے، کوئی ایک متنفس بھی نہ رہے گا کہ وہاں حاضر نہ، سب رب کے سامنے پیش ہوں گے، سب بس سب تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے پاس آئے جیسے پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا، یعنی پہلی دفعہ پیدا کرنے میں تمہارا کوئی دخل نہ تھا، اسی طرح اب لانے میں بھی تمہارا دخل کوئی نہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے، وہاں بھی تمہارا بس نہ تھا، یہاں بھی نہیں، بلکہ تم نے یہ خیال کیا کہ وعدے کا کوئی وقت نہیں۔ ووضع الکتاب، الف لام جنس کے لیے ہے، ہر ایک کی کتاب نام عمل کو سامنے رکھا جائے گا۔ مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ جو کچھ ان میں ہوگا ان سے خوفزد، اشفقا یشفقو اشفاق، باب افعال ڈرنا، مشفقینا اے خائفینا خوفزدہ، کہیں گے ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو چکا ہے، لا یغادر صغیرۃ، بعض یہ کہتے ہیں یہ سیئہ کی صفت ہے، سیئۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، بعض یہ کہتے ہیں خصلۃ صغیرۃ و کبیرۃ، کوئی چھوٹی بڑی نہیں مگر سب جو کیا حاضر ہوگا، ولا یظلم ربک، جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تھا جنات میں سے، پس اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کیا پس تم اس کو بناتے ہو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو میرے بڑے، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، برے ظالموں کے لیے یہ بدلہ، میں نے نہیں ان کو حاضر کیا آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش کے وقت، اور نہ خود ان کے نفوس کی پیدائش کے وقت، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو بنانے والوں عزودہ بازو، اور جیسے کہے گا رب تعالیٰ پکارو میرے شریکوں کو، وہ جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو، بس ان کو پکاریں گے، بس وہ نہیں ان کی بات کو قبول کر سکیں گے، اور ہم بنائیں گے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ خندق، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، پر یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں، اور نہیں پائیں گے اس سے وہ مصرف کرنے کی جگہ۔ اوپر دنیا کی ناپائیداری کا ذکر، آگے اس دنیا کو مزین کرنے والے کا ذکر ہے ابلیس کا، زین لہم الشیطان اعمال، اس کے پھندے میں نام، یہ بڑا ظالم ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو ہم نے سجدے کا حکم دیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، سب نے کیا، یہ منکر ہو گیا، یہ جنات میں سے رب کی نافرمانی کی، اے انسانوں تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، ان کے کہے لگ کر کے دنیا پر مفتون ہوتے ہو، برا ہے تمہارا دشمن، یہ بڑا اور برا بدلہ ہے کہ رحمان کی جگہ شیطان بدلے گے۔ یہ جو شیاطین ہیں آسمانوں کے پیدا کرتے وقت ان کو میں نے نہیں حاضر کیا کہ میں نے دیکھو آسمان بنائے ٹھیک ہے، زمین بنائی ہے ٹھیک ہے، حاشا کرنا، خود ہم نے جنات کو پیدا کیا اور ان کو نہیں پیدا کیا، دیکھو کیسے بنائے، اور ایسے بہکانے والوں کو میں اپنا بازو اور تقویت کا ذریعہ بھی نہیں بناتا، مجھے ضرورت کیا ہے؟ اس ظالم کے کہے تم رب کے شریک بناتے ہو، قیامت کے دن رب فرمائے گا میرے شریکوں کو بلاؤ جن کے بارے میں تم خیال کرتے ہو، کوئی کہے گا یا لات تو اغثنی، کوئی کہے گا یا منات، فلم یستجیب۔ وبا کا جبیکوں کے معنی ہلاکت، محبت کے معنی مہلک، خندق، ان کے اور ان کے درمیان خندقیں ہوں، درمیان میں پالا ہوں، اور مجرم آپ کو دیکھیں گے فظنوا، یقین کر لیں گے انہم مواقعوہا، یہ باب مفعلہ ہے، انشاءاللہ جلالین تک میں آپ کو ملے گا کہ یہ باب مفعلہ واقعوہا کے معنی میں ہے، اس میں پڑھیں گے، یہ نہیں کہ طرفین سے یہ اس میں پڑھے ان میں پڑھے، مواقعوہا باب مفعلہ مجرد کے معنی میں اس میں گریں گے اور کوئی مصرف نہیں پائیں گے۔ البتہ تاکید سے ہم نے پھیر پھیر کر کے بیان کیا اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال کو، اور اے انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑا، اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے کہ ایمان لائیں، جب آئی ان کے پاس ہدایت
اور یہ کہ معافی مانگی اپنے رب سے، مگر اس چیز نے کہ آئے ان کے پاس پہلوں کا طریقہ، جائے ان کے پاس عذاب کو بلند سامنے، اور نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں کو مگر مبشر اور منذر، اور جھگڑا کرتے وہ لوگ جو کافر باطل لے کر تاکہ پھسلا دیں اس کے ذریعے حق کو، اور انہوں نے بنایا میری آیات کو اور اس چیز کو جس سے ڈرائے گے مسخرہ، اور کون زیادہ ظالم اس سے جس کو یاد دہانی کرائے گی اپنے رب کی آیات کی، پس اس نے اعراض کیا ان سے اور بھول گیا اس چیز کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ بے شک ہم نے بنایا ان کے دلوں پر پردے، اس سے کچھ کو سمجھے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ، اور اگر تو ان کو ہدایت کی طرف بلایا تو ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی، اور اب تیرا غفور ہے رحمت کرنے والا، اگر پکڑے ان کو ان کے کیے کی وجہ سے تو البتہ جلدی کرے ان کے لیے عذاب کو، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، ہرگز نہیں پائیں گے وہ اس کے بڑے موئلہ پھرنے کی جگہ۔ اور یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت بنایا باقی۔ رب اوپر قرآن کا ذکر تھا کہ آپ ان پر اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اسی قرآن کے بارے میں کہ ہم نے یہ مثال ایک بھی دی قرآن میں، یہ دوسری مثال بھی دی، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے من کل مثل مثلا من جنس کل مثل، یہ مثالیں ہم نے بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھیں، لیکن انسان بڑا جھگڑا۔ آگے فرماتے کہ انہوں نے کیوں حق کو قبول نہیں کیا، ضد ہے، وہ کیسے نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے، ہدایت آ چکی ہے، اور نہیں روکا معافی مانگنے سے، مگر اس چیز نے یہ انتاتیہ ہم یہ منع کا فاعل ہے کہ پہلے لوگوں کے طریقے آئیں یا عذاب آئے سامنے، مطلب یہ ہے کہ عذاب آئے تو پھر مانے، یا پہلے لوگوں پر جو گرفتیں ہوئی تو آئے تو پھر مانے، اس چیز نے روکا ہے، اور تو کوئی بات نہیں رکاوٹ کی، حق تو بیان ہو چکا پیغمبر